اب اتنی بات جب سمجھ میں آ گئی، اب آپ لوگ محسوس کر لینا ان باتوں کو. سوچ لیں ابھی ہمیں جتنا سمجھ میں آیا کہ بچے 8 دن پڑھے ہیں لیکن کچھ حاصل نہ ہو سکا. بس ایک مرتبہ تنہائی میں بیٹھ کر ان باتوں کو محسوس کریں، ہر چیز کو، بچوں کی ہر ادا کو محسوس کریں. اور مائیں ہمیشہ کہتی ہیں نا کہ ہماری دعائیں کیوں قبول نہیں ہوتی، ہمارا یہ کیوں نہیں ہوتا، وہ کیوں نہیں ہوتا. تو ماں کو یہ تھوڑا سوچنا چاہیے، جس کی خواہش ہر انسان کرتا ہے، جنت جس کی خواہش ہر انسان کرتا ہے، اللہ پاک نے اس جنت کو ماں کے قدموں میں ڈال دیا. سب کی خواہش، سب سے بڑی خواہش جنت میں رہنا، جنت میں جانا، یہی خواہش ہے نا، یہی دعا ہے نا سب سے بڑی. ہم جہنم سے بچ جائے اور جنت میں چلے جائیں، یہ سب سے بڑی دعا ہے، سب سے بڑی خواہش یہی ہے. اور اسی خواہش کو اللہ پاک نے ماں کے قدموں میں رکھ دیا. ماں تو اپنے مقام کو کیوں نہیں سمجھتی؟ جو سب سے بڑی خواہش تھی اللہ نے قدموں میں رکھ دیا. اب کون سی ایسی خواہش بچی ہے تیرے پاس جو پوری نہیں ہو سکتی؟ جس کے بڑے بڑے خواہش کرتے ہیں جنت کی، وہ جنت کو اللہ نے ماں کے قدموں میں رکھ دیا. اب کس چیز کی کمی ہے اس ماں کے پاس؟ کون سی چیز اس کے دعاؤں کو قبول ہونے سے روکتی ہے؟ محسوس کریں مائیں اس بات کو. کیونکہ جب تک اولاد نہیں ہوتی اللہ نے جنت نہیں رکھی، اولاد ہوتے ہی اللہ نے جنت رکھی ہے. اولاد ہوتے ہی جنت رکھی ہے اللہ پاک نے ماں کے قدموں میں. اس کا مطلب اولاد کا بھی بہت بڑا مقام ہے. جب تک بیٹی تھی کچھ نہیں ہوا، شادی بھی ہوئی کچھ نہیں، لیکن اولاد جیسے ہوئی اللہ نے ماں کے قدموں میں جنت رکھ دی. واقعی اولاد کا بہت بڑا مقام ہے، اور ان کے حوالے سے بہت بڑی پوچھ ہوگی ماں سے، کیونکہ انہی کے سبب تو ماں کے قدموں میں جنت ڈال دی اللہ نے. اب مائیں محسوس کریں، جس کی سب خواہش کرتے اللہ نے میرے قدموں میں رکھ دیا، میری دعائیں کیسے نہیں قبول ہوگی؟ کیسے نہیں قبول ہوں؟ ہم محسوس کریں کہ کوئی نہ کوئی خامی ہم میں موجود ہے. میں تو ان بچوں سے، مطلب ہمارے حضرت بھی یہی کہتے کہ وہ بچہ جو دیکھے کہ ان کی ماں ٹی وی دیکھ رہی ہے، اس وقت بھی جا کے اپنے ماں کے قدموں کو چومے، اس وقت بھی. کیونکہ وہ ماں بے غیرت نہیں ہو سکتی اس کا بیٹا قدم چومے. اور اگر وہ پوچھ لے بیٹا تم نے قدم کیوں چوما، تو فرمان مصطفیٰ ہے کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، میں نے جنت کو چوما. تو وہ ماں بے غیرت نہیں ہو سکتی کہ وہ اتنا بڑا اپنا سٹیٹس رکھنے کے باوجود کوئی گناہ کرے. اپنا اتنا بڑا مقام رکھ کے وہ گناہ کرے، وہ ماں ایسی نہیں ہو سکتی. قدموں میں اللہ نے جنت رکھ دیا اور ہم آرام سے بیٹھ کر کے کوئی گناہ کرے. مائیں خصوصاً اس بات کو محسوس کریں، بیٹی ہے تو اللہ نے رحمت بنایا، ماں ہے تو قدموں میں جنت رکھ دیا. خوب محسوس کریں ان باتوں کو. ہر بچے سے یہی، ماں اگر ٹی وی دیکھتی ہے، کیونکہ ماں جب صحیح ہوگی تو بچوں کی اصلاح صحیح ہوگی. ورنہ یہی بات آئے گی، امی آپ دیکھتی ہے اور ہمیں منع کرتی ہے، جیسے لما تقولون ما لا تفعلون، تم وہ کیوں کہتے ہو جو تم خود نہیں کرتے. امی آپ دیکھتی ہے اور ہمیں منع کرتی ہے. اگر بچی یہ کہہ دے تو بچوں کو ڈانٹ پڑتی ہے، بات صحیح ہے. تو اسی لیے ڈانٹ سننے سے بہتر یہی ہے کہ اس طرح اصلاح کا طریقہ ہو کہ ماں کے قدموں کو چوم لو جا کر. تو ماں خود بخود سمجھ جائے گی اپنا سٹیٹس کیا ہے، اپنا مقام کیا ہے. تو کتنا بڑا مقام اسلام نے دیا ہے ماؤں کو. ہر طرح سے ہمیں محسوس کرنا چاہیے ان باتوں کو. بیٹی ہے تو بھی رحمت بنایا ہے گھر کی، ماں ہے تو قدموں میں جنت رکھا ہے اللہ پاک نے. تو یہ مائیں خود محسوس کرے، جنت کو اللہ نے قدموں میں رکھ دیا اور ہم کوئی گناہ کرتے رہے. اولاد کا بھی آپ کو مقام سمجھ میں آیا، کیونکہ اولاد ہونے کے بعد ہی جنت رکھی اللہ نے، اس سے پہلے نہیں رکھی. اس کا مطلب ان کے حوالے سے بہت زیادہ پوچھ ماں ہی سے ہونے والی ہے، ماں ہی سے ہونے والی ہے. تو بتانا یہ ہے کہ قرآن پاک کی بھی تلاوت ہو، چاہے نماز ہو، کچھ بھی ہو، اچھا کام ہو، برے کاموں سے بچنا بھی ہے، اچھے کام کرنا بھی ہے. اور اسی کی تلقین بچوں کو کرنی ہے، اسی کی تلقین بچوں کو کرنی ہے. قرآن پاک بھی ہم پڑھے تو ایک دم توجہ کے ساتھ پڑھنا چاہیے. بچوں کو کھیلنے کے لیے ہم چھوٹ دیتے ہیں نا، ایک دن کھیلنے کے لیے چھوٹ دیتے ہیں. ہم رسول پاک کی امت ہے نا، خیر امت ہمیں کہا گیا نا. رسول پاک جب اس دنیا میں تشریف لائے، مصطفیٰ کا بچپن سنو، جب گلیوں سے گزرتے تھے تو بچے جو کھیلنے کرنے والے رہتے وہ کہتے تھے
تعال محمد نلعب، آؤ محمد ہم کھیلتے ہیں، آؤ محمد ہم کھیلتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو رسول پاک فرماتے ہیں ہم کھیلنے نہیں کھیل کو مٹانے آئے ہیں بچپن کے عالم میں، ہم کھیلنے نہیں بلکہ کھیل کو مٹانے آئے ہیں۔ بچپن کا عالم ہے مصطفیٰ کا، بچپن کا عالم۔ تو دنیاوی پڑھائی سے ہم روکتے نہیں ہیں، لیکن دینی تربیت بھی کرنا ضروری ہے۔ دینی تربیت یہی ضروری ہے، ورنہ 10 سال بھی بچے پڑھ لیں اور ماں کا ادب نہ سیکھے، اب دوسری کیا ہم امید رکھ سکتے ہیں؟ اچھا یہ بولے اسلوں سے چلتے آ رہا ہے، ہمارے اصل جو ہے پورے ایسے ہی کرتے رہے، ٹھیک ہے اصلوں سے چلتا آیا ہوا ہے نا، لیکن نسلوں سے تو امید رکھے کہ وہ آپ کے لیے خیر اور بھلائی والا ذریعہ بنے۔ نسلوں سے تو یہ امید رکھے، اور یہ امید کب ہم رکھ پائیں گے؟ جب ان کی تربیت صحیح ہوگی، جب ان کی تربیت صحیح ہوگی تو یہ امید رکھ سکیں گے۔ تو آج ماں باپ مجبور ہو جاتے ہیں، ہمارے بچے بات نہیں مانتے ہماری، کھیلنے نکل جاتے ہیں، کھیلنے چلے جاتے ہیں، تو ماں اپنے مقام کو سمجھ اور اپنی اولاد کو اپنے کنٹرول میں رکھ، تاکہ یہ نسل فائدے والی نسل بنے، آباد ہو یہ نسل، ایسے اپنے آگے والی نسل کو بنانا چاہیے۔ اب آپ دیکھیے ہم اللہ سے بے توجہی اتنی کہ اللہ پاک ہمیں ڈانٹتا بھی نہیں، اتنی بے توجہی کہ اتنی غفلت کہ اللہ پاک ہمیں ڈانٹتا بھی نہیں۔ اب جیسے دیکھیے کوئی ٹیچر ہو، استاد ہو اور شاگرد ہو، اگر توجہ میں تھوڑی سی غفلت ہوئی، تھوڑی سی کمی اگر ہو گئی تو ڈانٹ پڑ جاتی، ارے میں سمجھا رہی ہوں تمہاری توجہ کہاں ہے، ڈانٹ پڑ جاتی۔ لیکن اگر توجہ بالکل ہے ہی نہیں، بالکل ہے ہی نہیں، تو ڈانٹنا بھی مناسب نہیں سمجھتے۔ جب سبق کو نہیں سن رہے، یہ سبق میں جب اتنی غفلت ہے تو ڈانٹ کو کیا سنیں گے؟ تو ہمارا بھی یہی حال ہے، ہم قرآن پاک پڑھتی ہے، اس کا اثر ہم پہ ہوتا بھی نہیں ہے، اور اللہ پاک ہمیں ڈانٹتا بھی نہیں ہے، کیونکہ اللہ پاک نے ہمیں ڈانٹ کے بھی لائق نہیں سمجھا ہے۔ ہماری اتنی بڑی غفلت ہے، اتنی بڑی غفلت ہے، کیونکہ جب ہم اچھا کام نہیں کر سکی توجہ کے ساتھ، تو اب یہ ڈانٹ کہاں سے سنیں گے؟ اس کو بھی ایسے ہی چھوڑ دیں گے، تو اللہ پاک ہمیں ڈانٹ کے بھی لائق نہیں سمجھا ہے، اس لیے ہمیں ڈانٹتا بھی نہیں ہے اللہ۔ لیکن ہمیں محسوس کرنا چاہیے، آج ہم صبح و شام ہماری گزر جاتی ہے، لیکن میدان محشر میں تو جمع ہوں گے نا، جب تو جمع ہوں گے تب تو ہمیں کچھ نہ کچھ جواب دینا ہوگا اللہ پاک۔ بس ان باتوں کا خصوصاً خیال رکھیں۔ ہمارا مقصد یہی ہے کہ ہر کوئی بھلائی والا راستہ اختیار کرے، ہر کوئی رسول پاک اسوہ حسنہ ہے نا ہمارے لیے، آئیڈیل ہے نا رسول پاک میں، ہمارا آئیڈیل ہے۔ تو مصطفیٰ کی زندگی کو دیکھ کر ہمیں جو ہے اب خود کی بھی اصلاح کرنی ہے، بچوں کی بھی اصلاح کرنی ہے۔ اب کتنا بڑا ایک پیغام ہمیں حاصل ہوا، پڑھائیے جتنا پڑھانا ہے پڑھائیے، لیکن دینی تربیت کا بھی خیال رکھیے۔ دینی تربیت میں ایک فائدہ جو دینی تربیت کا دے گی، وہ 10 سال 12 سال 20 سال کی دنیاوی پڑھائی وہ فائدہ نہیں دے سکتے، ایک بھی فائدہ نہیں دے سکتے، 1% بھی فائدہ اس کا نہیں ہو سکتا۔ تو وہ پڑھائیے، لیکن دینی تربیت کا خصوصاً خیال رکھیں۔ آپ لوگ ابھی بات سمجھ میں آ گئی، بچے کو ماں کا ادب نہیں معلوم، تو اسکول وغیرہ میں یہ نہیں سکھایا جاتا، یہ تو دین ہے سکھانے والا، یہ تو دینداری میں ہے۔ ہم فارمیلٹی کے طور پر پڑھا لیتے ہیں، ارے اسکول میں نہیں ڈالے تو کیسا، یہ نہیں سوچتے دین نہیں پڑھائے تو کیسا، کیونکہ ہم بھی وہی اسٹیج سے گزرے ہیں نا، تو جیسے خود گزرے ہیں ویسے ہی بچوں کو گزارنے کی کوشش کرتے ہیں، اور معلوم یہ کرنے کی کوشش نہیں کرتے کیا ہمارے بچوں کے لیے بہتر ہوگا، کیا ان کے فیوچر کے لیے بہتر ہوگا، یہ جاننے کی کوشش نہیں کرتے۔ ہم نے جیسے زندگی کاٹ کر یہاں تک پہنچے ہیں، ہمارے بچے بھی ایسے ہی پہنچ جائیں گے، یہ سوچ ہماری رہتی کہ ہماری جیسی گزری ان لوگوں کی بھی ایسے گزر جائیں گے، ہم جیسے پڑھے ان کو بھی ویسے پڑھا دیں گے، ختم۔ چلو اگر آپ کے ماں باپ نے نہیں سمجھا ہے دین کو بتانا، دین کو سمجھانا، لیکن ہماری کیا کوشش ہے؟ ہر ایک پر ذمہ داری ہے، ہر ایک کا ذمہ ہے۔ چلو اسلوں نے نہیں سوچا ہے، لیکن آپ تو اپنی نسلوں کے بارے میں سوچ سکتے ہیں نا، تب پھر وہ جا کے اچھی نسل بنے گی۔ تو بس ان باتوں کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے۔ اور میں وجوہات بتاؤں ہماری بات میں اثر کیوں نہیں، اس کی اہم وجوہات دیکھیے۔ پہلے تو ہمارے اندر اخلاص نہیں ہے، ہمارا کوئی بھی عمل خالص اللہ کے لیے نہیں ہوتا۔ نماز پڑھتے تو کوئی دیکھ رہا ہے، قرآن پڑھتے تو کوئی دیکھ رہا ہے، یا پھر کوئی آئیں گے کوئی جائیں گے، یہ کام ہے وہ کام ہے،
صرف اللہ کے لیے خصوصاً ہم ایسا وقت نکالیں جو صرف اللہ کی بارگاہ میں ہم بیٹھے رہیں، اللہ کی طرف پورے طور پر ہم متوجہ رہیں. ایسا تو کبھی ہمارا ذہن ہوتا ہی نہیں، اخلاص ہمارے اندر بالکل نہیں، اور ہم نے اسٹیٹس کو اپنے سمجھا نہیں. اب اگر اس درس کے بعد سمجھ میں آ گیا تو اس کو ہمیشہ قائم رکھیں، اپنے اسٹیٹس کو نہ بھولیں. امید ہے کہ اللہ پاک اس درس سے سمجھا دے. بڑوں نے چھوٹوں کے اسٹیٹس کو نہیں سمجھا ہے، چھوٹوں نے بڑوں کے مقام کو نہیں سمجھا ہے، اس لیے نہ بڑے کچھ چھوٹوں کو بول سکتے ہیں، نہ چھوٹے کچھ بڑوں کو بول سکتے ہیں. بڑے اگر چھوٹوں کو بولیں گے تو مار پیٹ والا مسئلہ، چھوٹے بھی اگر بڑوں کو بولیں گے تو بھی ڈانٹ والا مسئلہ. اپنے مقام کو بڑے نہیں سمجھے اور چھوٹے بھی نہیں سمجھے. چھوٹے نہیں سمجھے کہ بڑوں کا مقام کیا ہے، بڑے نہیں سمجھیں کہ چھوٹوں کا مقام کیا ہے. ایک دوسرے کو اسٹیٹس کو سمجھا ہی نہیں ہے ہم نے. سب ایکول، سب جیسے، ہم جیسے سب ویسے، یہ سوچ کر کے سب سے چاہے بڑے رہو یا چھوٹے رہو ایک ہی طرح سے رہنے کی کوشش کرتے ہیں. اور تیسری سب سے بڑی وجہ، ہر کسی کے ہاتھ میں فون، ہر کسی کے ہاتھ میں موبائل، ہر کسی کے ہاتھ میں ٹائم. تو اب کسی کو کسی کی ضرورت ہی نہیں رہی، سب خواہشات تو فون ہی پورا کر رہا ہے. دوستی بھی کر رہا ہو تو وہیں پوری ہو رہی ہے، ہر چیز وہیں پہ مل رہی ہے. تو چھوٹوں کو بڑوں کی ضرورت بھی نہیں، بڑوں کو چھوٹوں کی ضرورت بھی نہیں. کچھ بھی ٹائم پاس کرنا ہو تو فون ہے، ٹیب ہے. تب اس میں کسی کو کسی کی ضرورت ہی نہیں رہی. سب ضرورت تو فون پوری کر رہا ہے، سب ضرورت تو ٹیب پوری کر رہا ہے. اب کیا ضرورت رہے گی کہ بڑوں کے پاس ہم جائیں اور ان سے ہم اپنی کچھ بات بتائیں، ان سے کچھ ہم مشورہ کریں. سب کچھ اسی سے کام چلا رہے ہیں. یہ سب سے بڑی مطلب وجہ ہے جس سے ہماری بات اثر نہیں کر رہی. آج دین کو حاصل کرنے کا ذریعہ بھی اسی کو بنایا جا رہا ہے. نیٹ کی دنیا کو دین کی حصول کا ذریعہ بنایا جا رہا ہے. کیا یہی ہے دین کے حصول کا ذریعہ؟ نہیں. نیٹ پہ جو جیسا بولے صحیح. اب اس میں 4 باتیں آتی ہیں، اس میں پھر کنفیوز ہو جاتے ہیں کیا صحیح کیا غلط. تو یہ بنایا جا رہا ہے، علماء کی صحبت کو چھوڑا جا رہا ہے اور نیٹ کو اپنایا جا رہا ہے، سوشل میڈیا کو اپنایا جا رہا ہے. وہیں سے اپنے ہر مسائل کا حل معلوم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اب یہ ہر ضرورت پوری کر رہا ہے تو کسی کے پاس جانے کی کیا ضرورت؟ کیوں سوچ ہماری بن گئی، یہ تصور ہمارا ہو گیا. اور یہی ساری وجوہات ہے جس سے ہماری دعاؤں میں اثر نہیں، جس سے ہماری باتوں میں اثر نہیں، جس سے ہمارے اچھے کام میں بھی اثر نہیں، قرآن پاک کی تلاوت میں بھی اثر نہیں، ہمارے نماز پڑھنے میں بھی اثر نہیں. یہ سب انہی وجوہات کی بنا پر ہو رہا ہے. کبھی ایسا ہو کہ قرآن پاک پڑھنے کا وقت ہو اور بچے فون میں مگن ہو تو روکا ہے کبھی بچوں کو؟ یہ روکا، ایک آدھ یہ کر سکتے ہیں. اگر ہم لگائے تو 100% میں سے 95% جو ہے، 95% تو سب ایسے ہی ہوتے ہیں. بچے بولتے ہیں ممی تھوڑی دیر نہ، ممی تھوڑی دیر نہ، تو خاموش ہو جاتے ہیں. ارے تھوڑی دیر بول رہے ہیں. اتنے میں یہاں تک کہ قرآن پاک پڑھنے کے لیے جانے کا وقت ہی ہو جاتا، اس میں سبق ختم. تو اب وہ وقت بھی جو پڑھنے کا وقت تھا بچوں کا، وہ بھی فون نے لے لیا، وہ بھی فون نے لے لیا. تو اب کیا کریں گے؟ اب ان وجوہات کو اگر ہم ختم کریں گے تو خود بخود ہماری باتوں میں بھی اثر آ جائے گا، ہماری دعاؤں میں بھی اثر آ جائے گا. اگر واقعی مائیں اپنے بچوں کی اچھی تربیت چاہتی ہے، اپنی دعاؤں میں اثر، اپنی باتوں میں اثر چاہتی ہے، پہلے تو اپنے خیر امت ہونے کا احساس کرے کہ اللہ نے ہمیں خیر امت بنایا. نہ ہی عیسائیت ہم میں آنی چاہیے، نہ ہی یہودیت ہم میں آنی چاہیے. جو بھی آنے چاہیے بس شریعت مصطفیٰ آنی چاہیے. جو بھی آنا ہے صرف شریعت مصطفیٰ آنی چاہیے. اگر کوئی برائی آ رہی ہے ہمیں تو اس کا مطلب شریعت مصطفیٰ کے ہم پورے طور پر پیروکار نہیں ہوئے، کیونکہ شریعت مصطفیٰ میں کوئی شر کا پہلو ہے ہی نہیں، سب خیر ہے. اس لیے تو خیر امت ہمیں لقب ملا. یہ بات کو محسوس کریں، مائیں اپنے مقام کو سمجھیں اور اولاد کو اپنا سٹیٹس سمجھائیں، اولاد کو اپنا سٹیٹس سمجھائیں. خیر اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے اس درس کو اپنے محبوب مکرم رسول معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وسیلے سے قبول فرمائے، اور جو چوک ہوئی ہے مولا اس کو اپنے حبیب کے صدقے میں معاف فرما. جو کچھ بھی سیکھے ہیں مولا ہمیں بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. ہم تمام کو اس پر عمل کرتے ہوئے مولا اس پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرما. اللہ پاک ہماری ہر عبادت میں اثر عطا فرما. اللہ پاک ہماری ہر عبادت میں اچھا اثر عطا فرما. اللہ پاک ہم ہر عبادت کامل تیری طرف توجہ کر کریں، ہمیں ایسی توفیق عطا فرما.
اللہ پاک ہمارے تمام گناہوں کو بخش دے۔ آج تک جو چوک ہوئی ہے مولا اس کو اپنے حبیب کے صدقے میں معاف فرما، آگے ہر اس طرح کی چوک سے ہماری حفاظت فرما۔ جو کچھ آج سیکھے ہیں مولا اس پر ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما، اپنے حبیب مکرم رسول معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وسیلے سے قبول فرما۔ جو بھی غلطی ہوئی ہے اپنے محبوب کے صدقے میں معاف فرما، اور جو کچھ سمجھا ہے مولا اس کا اثر جو سنے ان پر ہونے کی توفیق عطا فرما، اپنے محبوب مکرم رسول معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وسیلے سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ آمین بجاہ سید المرسلین وما علینا الا البلاغ المبین۔